رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری پوڑی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کبھی اس سے پہلے یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو دیکھا نہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے جب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ میں پوری طویل حدیث تو نہیں سناتا، لیکن اپنے مقطع نظر سمجھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ نامراد ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس دعا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی کا صحن ہے، دعا کرنے والے جبریل امین ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ پشیمانی ہو کہ یا اللہ جیسا اس مہینے کی قدر کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں روایت آتی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے ہر افطاری میں اپنی امت کے 10 لاکھ افراد کی بخشش فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ، اور یہ 10 لاکھ وہ ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ہر روز۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں ہوتی ہے، اللہ صرف آخری لیلۃ الجائزہ جس رات کو کہا جاتا ہے، جسے ہم چاند رات کے طور پر مناتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، جس رات کو ضائع کرتے ہیں، اور اس چاند رات کے حوالے سے جناب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت اتنے تمام لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جو ہے اللہ رب العزت نے پورے رمضان میں لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے۔ 10 لاکھ روزانہ، اور حساب لگائیں کتنے ہوئے، 10 لاکھ روزانہ ہوں تو تقریباً 3 کروڑ بنتے ہیں، 3 کروڑ کی بخشش ہوتی ہے۔ اب آگے سنتے جائیے، ہوتا یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم پوری زمین پہ پھیل جاؤ، جہاں تمہیں ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، جاگا ہوا کوئی انسان ملے، اس کی دعاؤں میں تم اس کے ساتھ آمین کہو، اور فرمایا اس کے ساتھ تم مصافحہ کرو، اور جب تک وہ دعائیں مانگتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے، تم اس کے ساتھ اس کی دعاؤں میں آمین کہتے رہو۔ اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے اور دن چڑھتا ہے تو جبرائیل امین آواز لگاتے ہیں سب فرشتوں کو کہ تم واپس آ جاؤ۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل امین ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے کیا وہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا ان لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے سن لیا؟ ان لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے پورا کر دیا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، سوائے 4 شخصوں کے اللہ ہر بندے کی بخشش اس مہینے میں فرما دیتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں 4 لوگوں کے علاوہ ہر بندے کی بخشش ہو گئی۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون سے 4 افراد ہیں؟ کہا ایک شراب پینے والا، شراب کا عادی، اس کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کا نافرمان، اس کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ تیسرا رشتوں کو توڑنے والا، اس کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ اور چوتھا لوگوں کا بغض، کینہ دل میں رکھنے والا، اس کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ نوجوان ساتھی ہیں، مجھے بتائیں کہ آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہاسٹلوں میں کیا شراب نہیں پی جا رہی؟ کیا لوگ شراب کے عادی نہیں ہیں؟ کسی قسم کا نشہ کر رہا ہے، اس شخص کی بخشش اس مہینے میں کوئی نہیں۔ دوسرا شخص جو والدین کا نافرمان ہے،
جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش اس مہینے میں کوئی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری بتایا کہ فرما برداری کسے کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقل لہما اف. فرما برداری کیا ہے؟ کہ اپنے والدین کو جملہ لفظ اف بھی ادا نہ کرو. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، باقی تو جملہ نہیں کہتا والدین کو، لیکن کہتا ہے اف. ہوتا ہے ایسے. کہا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. جس نے اتنی بھی تکلیف دی، والدین کی نافرمانی کی، اس کی بخشش اس مہینے میں کوئی نہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میرے والدین کہتے بیٹا محمد، تو میں اپنے والدین کے لیے نماز توڑ دیتا. نماز توڑ دیتا. یہ انتہا بتائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ نماز توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، انتہا بتائی جا رہی ہے. اتنی بھی زیادہ حالات سخت ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہو اور اس عالم میں آپ کو والدین بلا رہے ہو، تو اس وقت اگر مجھے بلا رہے ہوتے اور میں اپنے والدین کو پاتا تو میں نماز توڑ کے اپنے والد کی بات سنتا، اپنے والدہ کی بات سنتا. لفظ لبیک کہا کہ مجھے بلاتے تو میں کہتا لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج والدین کی کس طرح نافرمانی ہو رہی ہے، قدم قدم پہ نافرمانی ہو رہی ہے. میں ایک مرتبہ ایک پٹرول پمپ پہ کھڑا تھا اور گاڑی میں پٹرول ڈلوا رہا تھا. دو سیل مین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ جناب سنا ہے تمہاری والدہ بڑی سخت بیمار ہیں، آئی سی یو میں داخل ہیں، تو ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، وہ شخص جس کی والدہ بیمار ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ بڑا تنگ کر رکھا ہے، جان بھی نہیں چھوڑتی. بڑا تنگ کر رکھا ہے، جان بھی نہیں چھوڑتی. یہ حال ہے ہمارے پاکستان. اور آپ کو حدیث سناؤں، متفقن حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج. بہت بڑے عابد، بہت بڑے ذکر والے، بہت بڑے اللہ کے ولی. اللہ کے ولی ہوتا یہ ہے، ایک مرتبہ ان کی والدہ آتی ہے اور جریج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائی حدیث، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام جریج ہے، بہت عبادت گزار ہے، اس کی والدہ اس کو بلانے آتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو جریج دل میں سوچتا ہے کہ نماز پڑھوں یا والدہ کی بات سنوں. وہ نماز میں لگ جاتا ہے، ماں کی بات نہیں سنتا، ماں چلی جاتی ہے. دوسرا دن آتا ہے، پھر ماں بلاتی ہے جریج. جریج کہتا ہے نماز پڑھوں یا ماں کی بات سنوں، وہ پھر نماز میں لگ جاتا ہے. تیسرا دن آتا ہے، ماں پھر آواز دیتی ہے جریج. ہوتا یہ ہے جریج پھر سوچتا ہے کہ نماز پڑھوں، کیونکہ دوسری طرف اللہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ماں ہے، تو میں نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیسرے دن عورت جاتی ہے اور بیٹا اس کی بات نہیں سنتا، تو ماں کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے موت تب تک نہ دے جب تک تجھ پر کوئی زانیہ تہمت نہ لگا. تجھے موت تب تک نہ ملے جب تک تجھ پر کوئی زانیہ تہمت نہ لگا دے. اب جریج اتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی، ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت طوائف اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایک اللہ کا ولی ہے. وہ کہتی ہے میں آج اس کو پھسلا کر رہوں گی. وہ آتی ہے اور حضرت جریج کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حضرت جریج جو ہیں اس کے بہکاوے میں نہیں آتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ زنا کرتی ہے اور الزام جو ہے جریج پر لگ جاتا ہے. اب جب الزام جریج پہ لگتا ہے تو پوری اس علاقے میں جریج پر لوگ تھوکتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں. تو وہ تھا جو ہمیں دین کی دعوت دیتا تھا، اور تیری طرف سے اتنی منحوس بات ہمیں پہنچی، اتنی غلیظ بات ہمیں پہنچی. جریج پورے معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے. جریج کہتا ہے بھائی ہوا کیا؟ کہا کہ تو نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. جریج نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ. بچہ آتا ہے، جریج اس کے پیٹ پہ کچوکا مارتا ہے اور بچہ بولتا ہے ہاں یہ میرا باپ نہیں ہے.
ہاں یہ میرا باپ نہیں ہے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جریج تو اللہ کا ولی تھا۔ بچہ جب بول بیٹھا، یہ پوری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو جریج یہ کہتے ہیں کہ صرف میں نے اپنی والدہ کی بات نہیں سنی تھی، اللہ نے مجھے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا کے صرف اپنی ماں کی بات نہیں سنی تھی۔ تو جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص جس کے حوالے سے کہا جس کی بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی، فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ بات نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ جوڑ کے نہ رکھتا ہو، کہا کہ اس کی بخشش بھی اس رحمتوں والے مہینے میں نہیں ہوتی۔ وہ 3 کروڑ جو لیلۃ الجائزہ کی رات میں بخشے جاتے ہیں، وہ فرد جو رشتہ داروں سے ناراض ہیں وہ ان 3 کروڑ میں شامل نہیں ہوتا، 3 کروڑ میں شامل نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ جنت میں رشتہ توڑنے والا کبھی داخل نہیں ہوگا۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں 3 ایسی صفات نہ بتاؤں، کیا 3 ایسی صفات نہ بتاؤں کہ جس شخص کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی اس شخص کا حساب بھی آسان ہوگا اور وہ شخص جنت میں بھی داخل ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کے اندر تو دین سیکھنے کا جذبہ تھا۔ ہمیں تو کوئی دین کی بات سنائے تو ہم سنی کرتے ہیں۔ ہاں کوئی بندہ یہ کہے ماشاءاللہ پراپرٹی بڑی اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، گھر کیسے بیچا جاتا ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، ہاں مجھے بھی بتاؤ یار کیسے پرافٹ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کو کاروبار سے غرض نہیں تھی۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ جس شخص کے اندر 3 وصف ہوں اس شخص کا حساب آسان ہوتا ہے، اس شخص کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرماتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جو اسے محروم کرے وہ شخص ان لوگوں کو عطا کرے۔ جس شخص کے اندر یہ صفت ہو کہ لوگ اسے محروم کر رہے ہیں اور وہ عطا کر رہا ہے تو اس شخص کا حساب جو ہے آسان ہوگا۔ دوسری صفت کہ لوگ اس پر ظلم کریں اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو۔ تیسری صفت سلمن قطع کا، جو توڑے وہ بندہ پھر جا کے اس سے جوڑتا رہے۔ اب آگے سنیے، صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ہو گیا، بات سنی نا، کہہ دیا اب عمل کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ ہم اگر یہ کر لیں تو کیا ملے گا؟ کہا کہ تمہیں 2 نعمتیں ملیں گی، ایک تمہارا حساب آسان ہوگا اور دوسرا تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اگر کسی سے ناراض ہیں آج اسے منا لیں، آج اسے راضی کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ جتنی بھی عبادت رمضان میں کی یہ ساری راجہ چلی جائے، یہ ساری جو ہے کسی کھاتے میں نہ آئے۔ تو آج اپنے ان رشتہ داروں کو منانا ہے، وہ نہ مانے تو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں حدیث میں کیا آ رہا ہے، سلمن قطع کا، جو توڑ رہا ہو تم جوڑو، جو ظلم کر رہا ہو تم اسے معاف کرو، جو محروم کر رہا ہو تم اسے عطا کرو۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا شخص جس کی بخشش اس رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کا کینہ بغض اپنے سینے میں رکھتا ہو، اس چوتھے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ عیب ایسا ہے کہ جو اکثر ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی کی تھوڑی سی ترقی دیکھ کر بندہ جلنے شروع ہو جاتا ہے، اس سے حسد پیدا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں، میں ترقی کیوں نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ہے نا برائی، یہ اکثر ہم میں پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور مجلس سجی ہوتی ہے، صحابہ دائرہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی یہاں سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے، ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔
صحابہ حیران کہ ابھی ہم جنتی کو دیکھنے والے ہیں، خوش کہ کون شخص ہوگا، اللہ کس کو یہ بشارت دے رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ فرما رہے ہیں جنتی، میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں جنتی داخل ہونے والا ہے. ایک بزرگ سے صحابی آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، صحابی رسول واپس چلے جاتے ہیں. دوسرا دن ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ پوائنٹ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کا دین کے ساتھ کیسا تعلق تھا. فرما رہے کہ دوسرے دن پھر صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ ہمارے اندر یہ فکر ہے؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ دوسرا دن ہوتا ہے، ہم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنتی داخل ہونے والا ہے. وہی صحابی جو پہلے دن داخل ہوتے ہیں وہ صحابی دوسرے دن داخل ہوتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، اپنا تقاضا پیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تیسرا دن آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنتی داخل ہونے والا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا. جب رسول اللہ فرماتے تھے کہ جنتی آنے والا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہی شخص تیسرے دن بھی آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے. اب اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جیسی شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کون تھے؟ کہ جو دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے اور روز ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اتنے تقوی والی شخصیت جنہیں رسول اللہ نے کہا کہ 3 دن میں قرآن ختم کیا کرو، 1 دن روزہ رکھا کرو، 1 دن افطار کیا کرو. تو اتنے تقوی والی شخصیت ہیں. تو وہ سوچنے لگ گئے یار یہ کیسی شخصیت ہے، ان کا کیا عمل ہوگا، کیا عبادت ہوگی کہ رسول اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے. حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی عبادت تھوڑی نہیں، دن کو روزہ ہے، رات کو تہجد ہے اور 1 دن میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے فکر لاحق ہوئی کہ میں بھی وہ عمل پتہ کروں اور میں بھی جنت کی بشارت حاصل کر لوں. کہتے ہیں میں اس صحابی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یار آج رات مجھے ٹھہرنے کی اجازت دے دو. کہا ٹھیک ہے آ جائیں، ٹھہر جائیں. اب صحابی رسول ساتھ ٹھہرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں، عشاء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، چرپائی پہ سوتے ہیں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ میں کونے سے ایک طرف سے ان کی چرپائی کی طرف دیکھتا ہوں، یار یہ بندہ اس رات کے اس پہر میں نہ جانے کون سا عمل کرے گا کہ جس نے اسے جنتی بنا دیا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں پوری رات اس کو دیکھتا رہا. وہ جا کے چرپائی پہ سوتا ہے تو فجر پہ جا کے اس کی آنکھ کھلتی ہے، فجر پہ آنکھ کھلتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس وقت کا حال یہ تھا کہ سب سے ادنا آدمی بھی تہجد نہیں چھوڑا کرتا تھا، اور یہ شخص فجر پہ اٹھ رہا ہے، فجر پہ اٹھ رہا ہے، اور رسول اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنتی ہے. کہتے ہو سکتا ہے یہ تھکا ہو تو 1 دن اس کے ساتھ اور گزارتا ہوں. دوسرا دن گزارتے ہیں، وہ شخص نماز پڑھ کے چرپائی پہ سوتا ہے اور پھر فجر کے وقت اٹھتا ہے. کہتے ہیں ایک اور دن گزارتا ہوں. تیسرا دن گزارتے ہیں، پھر رات کو اس کے ساتھ سوتے ہیں. اس کو تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، رات کو سوتا ہے فجر پہ اٹھتا ہے. اگلے دن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جناب میں ایک راز پتہ کرنے آیا تھا لیکن مجھے تمہارے اندر کوئی خاص عبادت نظر نہیں آئی. اس نے کہا کون سا راز پوچھنے آئے تھے؟ کہا کہ ہم 3 دن لگاتار رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ آپ نہ جانے کون سی عبادت کرتے ہوں گے، نہ جانے کتنے وظائف پڑھتے ہوں گے، نہ جانے تہجد میں کتنی رکعات پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ سوتے رات عشاء میں ہیں تو فجر میں جا کر آپ کی آنکھ کھلتی ہے. تو آپ کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تو کوئی عمل آپ کرتے ہوں گے. تو صحابی رسول نے کہا جناب میں تو ویسا ہی ہوں جیسا آپ نے دیکھ رہے ہو. اب جب یہ جواب سنتے ہیں نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تو پشیمان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا دکھی ہو جاتے ہیں. وہ صحابی رسول ان کی پشیمانی کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس کوئی اور عمل تو نہیں ہے لیکن اس دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ہاں یہی عمل ہے، یہی عمل ہے، یہی عمل ہے، یہی عمل ہے. ہاں تمہارے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کے بارے میں نفرت نہیں، یہی وہ عمل ہے کہ جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا
کہ جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوگا وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی بھی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر ہم اس غلطی میں، اس قصور میں مبتلا ہیں تو ہم آج توبہ کر لیں، آج اللہ کو منا لیں کہ یا اللہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، جا رہا ہے، ہم آج یہاں سے اٹھیں اس حال میں اٹھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ہم سے راضی ہوں، اور خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ آج ہم بھی یہ رمضان گزر جائے اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن جائیں جس کے بارے میں رسول نے کہا نہ مراد ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ایک تو اس کے حوالے سے سوچنا ہے کہ یہ 4 بیماریاں اگر ہیں تو آج ان 4 بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔